ماہ مبارک رمضان المبارک کے آغاز میں صرف 12 دن باقی۔ اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے دل کی کیفیات کیسی ہونی چاہیے، اور ہماری روزمرہ کی روٹین میں کیا تبدیلیاں لانا ضروری ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ہماری آج کی بات چیت ہے۔ سب سے پہلے ہم رمضان المبارک کی اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر فرمان نشان کی روشنی میں سمجھیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، اگر لوگ یہ بات جان لیں کہ رمضان میں کیا رکھا ہے، لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَن يَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا رَمَضَانَ، فرمایا میری امت کے لوگ اس بات کی تمنا کریں گے کہ یا اللہ اے کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ اگر پتہ چلتا جن لوگوں کو رمضان کی قدر نہیں ہوتی، رمضان کی چاہت نہیں ہوتی، رمضان کا انتظار نہیں ہوتا، رمضان کو قیمتی نہیں بنا رہے ہوتے، اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں رمضان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، انہیں رمضان کے بارے میں صحیح معلومات اور حقیقت کا ادراک ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا ہوئی ہوئی۔ تو بات ہے معلوم ہونے کی، بات ہے دل میں اترنے کی، کہ جب کسی کے دل میں اتر جائے گی اس کی حقیقت کہ رمضان المبارک کیا ہے، تو پھر اس کے لیے انسان کا دل چاہے گا۔ ہمارا عنوان استقبال رمضان کا ہے۔ استقبال عربی اردو گرامر دونوں زبانوں میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے آنے کو، کسی کی آمد کو چاہنا، اور چاہت زبان کا کام نہیں ہے، چاہت دل کا کام ہے۔ جب انسان کو کسی کی چاہت ہوتی ہے تو وہ دل میں ہوتی ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، چاہت اور محبت دل میں ہوتی ہے۔ استقبال رمضان کا مطلب ہے رمضان کے آنے کو، رمضان کی آمد کو دل سے چاہنا، اور جب انسان کے دل میں کسی کی چاہت اور محبت ہوتی ہے تو پھر وہ اس کا انتظار بھی کرتا ہے، اس کے آنے کے لیے دن گنتا ہے، اس وقت کے لیے شدید منتظر رہتا ہے۔ سارا کھیل محبت میں انتظار کا ہے۔ محبت میں سارا کھیل کس کا ہوتا ہے؟ انتظار کا۔ دل میں چاہت ہوتی ہے تو پھر انتظار ہوتا ہے۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ ہمارے گھر میں کسی ایسے مہمان نے آنا ہو جو ہمارے دل کو لگتا ہو، اور تمام فیملی ممبرز اس کے آنے کو چاہتے ہو، تو اس کے آنے پہ گھر میں کیسے کلیننگ ہو رہی ہوتی، ڈسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، انواع و اقسام کے کھانے بن رہے ہوتے ہیں، گھر کو ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، بڑے چھوٹوں کے چہروں پہ خوشی کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور استقبال کے لیے کئی قسم کے مظاہر سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہ آنے والا ایسا ہے کہ اس کی آمد کو سارے گھر والوں کا دل چاہتا ہے کہ آؤ بھگت، ساری اس بات کی علامت ہوتی ہے۔
اسی طریقے سے کسی پسندیدہ فیملی ممبر کی شادی آ رہی ہو تو کتنے دن پہلے اس کا انتظار شروع ہو جاتا ہے، فلاں کی شادی آ رہی ہے، بڑا انتظار ہوتا ہے، اور ایسے دن گنے جا رہے ہوتے ہیں کہ ماموں کی شادی میں، چاچو کی شادی میں، بھائی کی شادی میں اتنے دن رہ گئے، اب اتنے دن رہ گئے۔ یہ سب شوق کی باتیں ہوتی ہیں، محبت کی باتیں ہوتی ہیں، لگاؤ کی باتیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان سے اتنا زیادہ لگاؤ تھا، حدیث پاک کی 11 کتابوں میں یہ دعا آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آغاز سے 60 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ 60 دن پہلے یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان کو بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کتنے دن پہلے یہ دعا شروع ہوتی تھی؟ 2 مہینے پہلے۔ یہ انتظار کی علامت تھی، یہ شوق کی علامت تھی کہ اتنی دیر پہلے ہی شوق ہوتا تھا۔ اب یہ ہماری ایمانی کمزوری کہیں یا ہماری غفلت کہیں یا ہمارا دنیا کی نظر ہو جانا کہیں کہ رمضان المبارک میں 11-12 دن رہتے ہیں، لیکن آپ کو رمضان کے انتظار کی عمومی فضا نظر نہیں آ رہی۔ اچھا باہر نہیں، مساجد میں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ پرجوش ہونا چاہیے، جذباتی ہونا چاہیے رمضان المبارک کی آمد کے انتظار کے متعلق، اور بچے کی زبان پہ یہ دعا ہونی چاہیے۔ محدثین نے اس دعا پہ ایک خوبصورت تشریح بنائی ہے۔ میں جو دعا کا آخری جملہ ہے نا، وَبَلِّغْنَا رمضان، اے اللہ میں رمضان تک پہنچا دے، دعا کے اس جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رمضان کی زندگی کی بھیک مانگی، دعا مانگی کہ اللہ رمضان کی حیاتی نصیب فرما، رمضان کی زندگی نصیب فرما۔ تو ہم سب کو بھائیوں اس شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کا انتظار ہونا چاہیے۔ اب اس کی آمد سے پہلے کچھ کرنے کے ضروری کام ہیں، وہ چند ایک کام ہے، میں عرض کروں گا ترتیب سے۔ ہم سب نے یہ رمضان کے استقبال میں شامل ہیں، یہ ساری باتیں جو ہم عرض کرنے جا رہے ہیں۔ جو یہ کام کرے گا ان دنوں، وہ اپنے عمل سے بتائے گا کہ میں رمضان کا انتظار کر رہا ہوں، رمضان کا استقبال کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام، ہم سے جتنی بھی آج تک غلطیاں، کوتاہیاں، مسٹیکس، گناہ چھوٹے بڑے، سب سے ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ یہ جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو ہلکا سمجھ کے کرتے رہے۔ حضرت معلومات رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھ سے صغیرہ گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے، حضرت فرمانے لگے چنگاری تو چنگاری ہی ہوتی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بھڑکانے کا کام تو دے۔ صغیرہ کبیرہ تو سمجھانے کے لیے فقہی تقسیم ہے، اور اس کے اوپر مرتب ہونے والی سزا کے کم اور زیادہ ہونے کی خبر ہے۔ لیکن بھائیو، نافرمانی جب اللہ کی ہو رہی ہو تو وہ بڑی چیز ہی ہوتی ہے، وہ بڑی جسارت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر قسم کے گناہوں سے استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ اور بھائیو توبہ جو ہوتی ہے نا، یہ ندامت کی کیفیت کے بغیر زبانی جمع خرچ ہوتا ہے۔ آپ 1000 دانے والی تسبیح پکڑیں اور بیٹھ جائیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دل کے اندر گناہوں پہ شرمساری نہ ہو، اس کو زبانی جمع خرچ کہتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں ہے، آپ نے زبان سے ایک بار استغفر اللہ بھی نہیں کہا ہے، لیکن آپ کا دل پھٹنے پہ آیا ہوا ہے کہ مجھ سے گناہ کیوں ہو گیا۔ اس کو توبہ کہتے ہیں، اس کو ندامت کہتے ہیں، اس کو حقیقی استغفار کہتے ہیں۔ ہاں، ساتھ زبان سے بھی بندہ استغفار کے بول بہت اعلیٰ چیز ہے،
لیکن دل کی ندامت کے بغیر توبہ کی کوئی حقیقت نہیں اور اس کا کوئی اثر انسان کی زندگی پہ مرتب نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی استغفار اور توبہ کی بات ہو تو ساتھ اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں گے کہ یہ دل کی ندامت کے ساتھ ہو، دل شرمسار ہو، دل شکستہ ہو اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کی توبہ کا قصہ بیان کیا ہے 11ویں پارے میں سورۃ التوبہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے واقعہ میں ان کی توبہ کے وقت کی کیفیت بیان کی۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، فرمایا ان تینوں صحابہ کرام پر زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی۔ اس کو جگڑن کہتے ہیں، گھٹن کہتے ہیں، یہ کیا ہو گیا مجھ سے۔ یہ اضطرابی کیفیت جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک توبہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتی۔ یہ الفاظ کا کھیل ہرگز نہیں بھائیو۔ وہ ایک آدمی تھا نا، تو اس نے طوطے رکھے ہوئے تھے، تو اپنے طوطوں کو سدھایا ہوا تھا، وہ جاتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے تھے، جیسے بعض لوگوں نے کبوتر رکھے ہوتے اڑتے ہیں پھر واپس آ جاتے، تو ایسے اس نے رکھے تھے۔ تو شکاری آ کے جال بچھاتے تھے باغ کے اندر اور دانا وغیرہ پھینکتے تھے، تو اس کے بعد طوطوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے بڑے اعلیٰ نسل کے طوطے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو میں شکاریوں کے جال سے کیسے بچاؤں، تو اس نے ان طوطوں کو کہا، بولنا سیکھ جاتے ہیں، تو اس نے کہا ان کو یاد کرواتا ہوں، جملے سبق یاد کراتا ہوں۔ اب وہ سبق یاد کرا رہا طوطوں کو کہ شکاری آئیں گے، جال بچھائیں گے، دانا گرائیں گے، ہم جال میں نہیں آئیں گے۔ سارے طوطوں کو یہ جملے یاد کروا۔ اب طوطے بول رہے، شکاری آئیں گے، جال بچھائیں گے، دانا گرائیں گے، اور ہم اس جال میں نہیں آئیں گے۔ اچھا، طوطوں کو یہ سارا سبق یاد کروا کے اب چھوڑ دیا کہ جاؤ باغ میں، اب تو ان کو سبق یاد ہو گیا، اب یہ شکاری کے جال میں نہیں آئیں گے۔ اب وہ گئے، شکاری آیا، اس نے جال بچھایا، دانا گرایا، طوطے وہی سبق پڑھتے پڑھتے جال پہ بیٹھ گئے جا کے۔ شکاری آئیں گے، جال بچھائیں گے، دانا گرائیں گے، اور ہم جال میں، اور بیٹھے کہاں؟ جال پہ بیٹھے۔ اب شکاری نے رسی کھینچی اور وہ جال بند ہو گیا۔ اب طوطوں نے اڑنا شروع کیا، پھڑکنا شروع کیا، اب جال بند ہو چکا، اور پڑھ کیا رہے؟ شکاری آئیں گے، جال بچھائیں گے، دانا گرائیں گے، اور ہم جال میں، اور آ چکے رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زبان کے رٹے ہیں، یہ زبانی جمع خرچ ہے، یہ لفظوں کا کھیل ہے۔ طوطوں نے بات یاد تو کی لیکن بات سمجھ میں، دل میں، عمل میں نہیں آئی، اس لیے پھنس گئے۔ آج بہت سارا امت کا طبقہ ایسا ہے جو علم کے الفاظ کو یاد کرنے کو اپنی بہت بڑی معراج سمجھ رہا ہے، بات کو سمجھے بغیر، بات کو دل میں اتارے بغیر، بات کو عمل میں لائے بغیر، ان کا علم ان کے خلاف حجت بن رہا ہے، اور وہ اس پہ مطمئن ہو رہے میرے پاس نالج بہت زیادہ۔ بھائیو، رمضان کی آمد سے پہلے استغفار، اس کے لیے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے ہم تنہائی میں اللہ رب العزت سے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگیں۔ یہ استقبال رمضان کی پہلی سیڑھی ہے۔ دوسرا زینہ، دلوں کی صفائی، تزکیۃ القلوب۔ انبیاء کے فرض منصبی میں بار بار تزکیہ کا لفظ آتا ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں دل سے میل کچیل دور کرنا، روحانی امراض کا میل کچیل دور کرنا۔ تعلقات عامہ کے دوران اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، نوک جھوک چلتی رہتی ہے، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، دل پہ گرد آ جاتا ہے ایک دوسرے کے متعلق۔
تعلقات میں انقطاع آ جاتا ہے، اس سے دل پہ بوجھ آ جاتا ہے، اپنے دل کو ہلکا پھلکا رکھا۔ رمضان المبارک سے پہلے اپنے دل کو ہر کسی کی نفرت سے، کدورت سے پاک اور صاف کرنا۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے انسان زبان و دل سے یہ کہے کہ اللہ مجھ سے جب کسی نے کب کوئی زیادتی کی میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا، اور اگر کسی کو معاف کرنے کو دل نہیں بھی چاہ رہا یا بہت ہی ستائے ہوئے تو پھر زیادہ سے زیادہ اتنا کہیں کہ اللہ اس کا معاملہ میں نے تیرے حوالے کر دیا، اپنے دل پہ اس کا بوجھ نہ ہے۔ لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے معاف کر دیا، صلح کر دیا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ترغیب معاف کرنے کی ہی ہے، چاہے زیادتی جتنی بڑی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی بتاتا ہے کہ بڑی بڑی زیادتیاں کرنے والوں کو بھی دل سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو، دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ آج کل ہمارے ہاں لوگ بڑی بوجھل طبیعتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، طبیعتوں پہ، روحوں پہ بہت ایک عجیب قسم کا بوجھ ہے جو ہمیں کسی کو بتانا بھی نہیں آتا۔ اس کو کوئی ڈپریشن کہتا ہے، کوئی تنہائی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن یہ مختلف عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم بہت سارے لوگوں کے متعلق بہت سا وزن اور بوجھ اپنے دل دماغ پہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اکابر کا مزاج اس حوالے سے بہت ہلکا پھلکا تھا، اپنے دل دماغ پہ غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالتے تھے، برڈن نہیں ڈالتے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب اور حضرت حکیم الامت جا رہے تھے، راستے میں حضرت حکیم الامت رکے، جیب سے کاغذ نکالا اور قلم پکڑ کے اس پہ کچھ لکھا، لکھ کے اس کو جیب میں ڈالا۔ حضرت نے کہا، شفیع صاحب نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ گھر جا کے بھی لکھ سکتے، راستے میں رک کے گلی میں لکھ۔ تو فرمانے لگے اس کا بوجھ اس پہ ڈال دیا، ذہن کا بوجھ کاغذ پہ ڈال دیا کہ اگر اس پہ نہ لکھتا تو یہ ادھر ہی گھومتا رہنا تھا کہ یہ بات بھول نہ جائے، یہ بات بھول نہ جائے۔ مطلب اتنی سی بات کو بھی وہ ذہن پہ سوار نہیں رکھنا چاہتے تھے، لکھا اور نپٹایا اور ہلکے پھلکے۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے چچا مولانا الیاس صاحب کاندلوی رحمہ اللہ تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، انہوں نے کوئی تصنیف لکھنے کی ہدایت کی اپنے بھتیجے کو۔ شیخ زکریا ان کے بھتیجے لگتے ہیں کہ فلاں، ان کا تصنیفی ذوق تھا، کوئی 83 کے قریب کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، بڑی اچھی اچھی تصانیف۔ تو انہوں نے ایڈوائس دی کہ اس عنوان پہ کچھ لکھو، تو لکھ کے مجھے بتانا۔ تو ان کے ذمہ لگایا، کچھ دن گزر گئے، تو ایک دن نماز میں اکٹھے ہوئے، صف میں کھڑے ہوئے تھے، پہلی صف میں دونوں، حضرت شیخ بھی، مولانا الیاس صاحب۔ اقامت ہو رہی تھی، اقامت کے دوران مولانا الیاس صاحب صف سے تھوڑا سا آگے کو ہو کے حضرت شیخ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وہ جو تصنیف کا تمہیں کہا ہوا نا کر لے۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی اس پہ کام چل رہا ہے۔ اب یہ کس لیے کیا کہ بات ذہن میں آئی، اس کا ذہن پہ ایک بوجھ تھا کہ اب اگر یہ ان کو نہ کہی تو پوری نماز کے دوران یہی گھومتی رہی کہ نماز کے بعد ان کو یہ کہنا بھول نہ جاؤں کہ وہ پوری نماز کا خشوع اس بات کی نظر ہو جائے، اس کو پہلے ہی کہتے نقد حساب۔ اتنی دیر بھی غیر ضروری باتوں کا یا ضروری باتوں کا بھی بوجھ اپنے دل دماغ پہ نہیں رکھتے تھے لوگ، ہلکے پھلکے دل دماغ سے چلتے تھے۔ اور ہمارا مسئلہ پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے بوجھ دل دماغ پہ اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی بوجھ ہوتا ہے جو ہمیں زندگی میں تنگ کرتا ہے، مختلف صورتوں میں ہمیں افسردہ اور اداس کرتا ہے۔ ایک کلاس ٹیچر تھے تو بچوں کو پریکٹیکلی سمجھانے کا ذوق رکھتے تھے۔ بچے کو بلایا انہوں نے اور بلا کے پانی کا گلاس اس کو پکڑایا، کہا بیٹا یہ اٹھا لو گے؟ اس نے کہا ہلکا پھلکا پکڑ لو، الٹا پکڑ لو۔ گلاس دیا اور کہا ایسے بازو سٹریٹ کر، چل لیا، مشکل تو نہیں ہے، ہلکا سا تو گلاس ہے، اس میں کیا مشکل ہوگی، کہتے ایسے اسٹیل رہنا۔
پکڑ کے کھڑا ہو گیا بچہ. اب کچھ دیر گزری وہ دیکھ رہا استاد صاحب کی طرف کہ بس کرے میرا بازو تھک گیا. کہتے تھک کیوں گئے؟ گلاس پہلے سے زیادہ بھاری ہو گیا، گلاس کا وزن انکریز ہو گیا، زیادہ ہو گیا؟ نہیں، اتنا ہی ہے. کیوں تھک گئے؟ کہ بعض دفعہ تھوڑے بوجھ والی چیز بھی زیادہ دیر اٹھائے رکھنے سے انسان تھک جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیر تک ذہن پہ سوار رکھنے سے بھی ذہن تھک جاتا ہے، زندگیاں تھک جاتی ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کو دیر تک اپنی پوٹلیوں میں اٹھا کے نہیں رکھنا چاہیے، دل دماغ پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. یہ پرسکون زندگی کے راستے نہیں ہے. یہ وقت بچپن میں جملہ سنتے تھے، لڑائی معاف کرو اور اللہ کا گھر صاف کرو. یہ اللہ کا گھر کیا تھا؟ دل. کیا تھا؟ دل. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سماتا، میں قلب مومن میں سما جاتا ہوں. دل کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر. اسے نفرتوں سے کیا رکھنا چاہیے؟ صاف رکھنا چاہیے. اسے کدورتوں سے، رنجشوں سے، دشمنیوں سے، بغض سے صاف رکھنا چاہیے. اللہ کا گھر صاف کرو. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ الہ العالمین کی تجلیات کا مرکز ہے، اس کے نور کا مرکز ہے مومن کا دل. اس میں اس طرح کی چیزیں جچتی نہیں دوسری قسم کی. دوسرا کام رمضان سے پہلے کرنے کا یہ ہے اپنے دلوں کو ہر کسی کی نفرت سے پاک اور صاف کرو. اور تیسرا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. کثرت سے، یہ تعداد مذکور نہیں لیکن زیادہ روزے رکھتے تھے رمضان کی تیاری کی نیت سے، رمضان کے شوق کی نیت سے. تو ہم کم از کم 1 2 3 دن روزے رکھ کے شعبان میں روزہ رکھنے کی سنت کو زندہ کر سکتے. موسم بھی کوئی بہت تلخ نہیں ہے، دن بھی کوئی بہت بڑے نہیں. تیسرا کام یہ ہے کرنے کا، شعبان میں بھی روزے رکھنا رمضان کے شوق اور انتظار کی نیت سے. اور چوتھی چیز، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ابھی سے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کا تعارف قرآن مجید سے کرنا. کسی بھی چیز کو اگر آپ نے مقررہ وقت پہ بھی جا کے کرنا ہو نا، کچھ دن کے بعد اس کی پریکٹس پہلے سے کریں. بچے پہ نماز فرض ہوتی ہے جب وہ بالغ ہوتا ہے. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب بچہ بالغ ہو تو اسے نماز کا کہو؟ کب کہو؟ جب وہ 7 سال کا ہو جائے. تو فرض تو اس پہ 15 سال کی عمر میں ہونی ہے، اور 10 سال کا ہو جائے تو سختی سے کہو. یہ بھی تو فرض ہی نہیں ہوئی، فرض ہونے میں 4-5 سال پڑے ہیں. 7 سال کے بچے کو نماز کا کہیں فرض ہونے میں 8 سال پڑے ہیں. ابھی کیوں کہہ رہے؟ عادت پڑ جائے، مزاج بن جائے، ابھی سے شوق لگ جائے بچے کو. یہی مقصود ہے نا. اب رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، قرآنی مصروفیات کا مہینہ. تو یہ اچانک سے نہیں طبیعت بنتی کہ ہم رمضان سے شروع کر دیں. ابھی سے ہم ان چیزوں پہ اپنے آپ کو چلائیں جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے، جن مصروفیات کو اختیار کرنا. ہر ایک انسان کی ملٹیپل مصروفیات ہوتی، مختلف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی سب سے بہترین مصروفیت قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کو ارشاد فرمایا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو قرآن مجید کو سیکھنے یا سکھانے کی محنت میں لگا ہوا ہو، اس کو بہترین مشغولیت فرمایا. بہترین مصروفیت، اپنا وقت سپینڈ کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ اسٹیشن کیا. تو اس لیے بھائیو ہم کوشش کریں کہ قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے کا ماحول ابھی سے قائم کریں. ایک دل کی بات کہہ رہا ہوں.
ہم جب قرآن مجید کے تلاوت یا فہم کی موٹیویشن کی گفتگو سنتے ہیں، ہمارا دل یہ چاہتا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں، لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ ہم ایسا کر نہیں پاتے، ایسا چاہنے کے باوجود نہیں کر پاتے، روز ارادہ روز نیت کے باوجود نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کبھی ہم نے اس رکاوٹ کے بارے میں سوچا ہے کہ ایک چیز کو میرا دل چاہ بھی رہا ہے، میں روز کہہ رہا ہوں میں یہ کروں گا، تو میں کیوں نہیں کرتا؟ آخر کیا رکاوٹ ہے اس میں کیا چیز آ کے ہرڈل بن جاتی، کیا ہوتا؟ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، غالباً حیات الصحابہ میں بھی ہے، اس فرمان کی روشنی میں اپنے اس مرض کی ہم تشخیص کریں۔ وہ فرماتے ہیں لو طہورت قلوبکم ما شبعتم من کلام اللہ عز وجل، اے لوگو اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تمہارا جی کبھی اللہ کی کتاب سے نہ بھرتا۔ اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تمہارا قرآن سے کبھی جی نہ بھرتا۔ کیا شناخت ہوئی؟ دلوں کی پراگندگی نے قرآن سے دور کیا، نیت کے باوجود، ارادے کے باوجود، روز چاہت کے باوجود کیوں نہیں ہو پاتا، کیوں نہیں کر پاتے؟ مسئلہ وہاں کا ہوتا ہے، اور دلوں کا یہ زنگ توبہ سے اترتا ہے، ندامت کے آنسوؤں سے اترتا ہے۔ جس شخص نے کبھی عملی طور پہ یہ کیا آپ اس سے پوچھ لیں، ایک بندے کی طبیعت بوجھل ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ توبہ کے دو آنسو بہاتا ہے، اسے یوں لگتا ہے منو وزن کسی نے میرے کندھے سے اتار دیا۔ یہ سارا بوجھ اس چیز کا ہوتا ہے، یہ سارا زنگ اس بات کا ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو قرآنی مشغولیت ابھی سے اس کے بارے میں ہم کوشش کریں، اور جتنا بھی ہم عبادات میں آگے بڑھے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، اور جتنے کام ہیں، اس سب کے دوران ہمارے اخلاق اچھے رہنے چاہیے۔ اخلاق کے بغیر عبادت کی لائن کا عمل اوپر نہیں جاتا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے آج کل کے دور میں۔ ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہوتے ہیں جو عبادات میں بڑے دبنگ ہوتے ہیں اور اخلاق کے کورے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے گئے تھے تو آپ نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کی آواز وہاں سنی، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا عمل پوچھا کہ یہ ان کی آواز یہاں جنت میں کیوں سنائی دیتی؟ ایک بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور اس کی شنید اتنی اونچائی پہ ہے، اتنی بلندیوں پہ ہے، تو اس کی وجہ کیا بتائی گی؟ وہ اپنی ماں کی بہترین خدمت کرتے ہیں۔ عبادت کو جو پر لگتے ہیں نا وہ اخلاق سے لگتے ہیں۔ عبادت کو جو علو اور بلندی اور اونچائی ملتی ہے، عبادت جو قبولیت کا راستہ دیکھتی ہے، اور عبادت کا جو اجر ضائع ہونے سے محفوظ ہوتا ہے وہ اخلاق کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سارے کام ہم نے کرنے جو عرض کیے گئے، لیکن اخلاق کے ساتھ ہمارا دین ایک کامل مجموعہ ہے، پورا نصاب زندگی ہے۔ ایسے نہیں ایک چیز پکڑو اور چلے جو سائٹ پہ، بس میں تو ذکر ہی کرتا ہوں، میں تو خدمت خلق کو ہی پورا دین سمجھتا ہوں، بس نماز پڑھ لیں یہی بہت بڑا۔ ایسا نہیں ہے، ایک ایک اکائی لے کے ایک طرف ہو جانا یہ دین کا حسن نہیں ہے، نہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے اتنا مطالبہ ہے۔ پورا نصاب زندگی ہے یہ، اس کو پورے طور پہ اپنی زندگیوں میں لے کے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایسے اسلام کو نہیں مانتا جو صرف اور صرف نکاح کے وقت خطبہ پڑھنے، وفات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کے کام آئے، اور باقی زندگی یورپ کے دسترخوانوں سے بچی کچی ہڈیاں اٹھا کے کھانے میں کام آئے۔ کہ اپنے خوشی غم کے موقع پہ چند اسلامی چیزوں کو کر لو
اور اس کے بعد باقی اپنی ساری زندگی کبھی کسی کی ثقافت کو اپنا لو، ایجوکیشن سسٹم ان کا، پولیٹیکل سسٹم ان کا، فلانا سسٹم، ہر چیز امپورٹ ہو رہی ہے، اور نکاح میں خطبہ ہو رہا ہے جی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ کیا اسلام اتنا سمٹ کے رہ گیا؟ کارنر کر دیا ہم نے دین کو، چند چیزوں میں سمیٹ کے رکھ دیا ہم نے اس کو۔ جو اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس کو چند چیزوں کے اندر محدود کرنا اس مذہب کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی اور کوئی ہو نہیں سکتی، اور یہ کرنے والے کافر نہیں ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم چند چیزوں کو اسلام سمجھتے ہیں۔ اس لیے بھائیو یہ ساری چیزیں پورے دین کے طور پر ہماری زندگیوں میں نظر آئے۔ رمضان کے استقبال میں اپنے معاملات کی درستگی شامل ہے۔ سب سے زیادہ گراں فروشی رمضان کی آمد کے موقع پہ ہم کرتے ہیں۔ اس قدر افسوسناک بات ہے کہ دوسرے ممالک میں تو جہاں غیر مسلموں کی حکومتیں، غیر مسلموں کی اکثریت ہے، ان کا اثر و رسوخ ہے، وہ مسلمانوں کو رمضان کے نام پہ آفرز دیتے ہیں، پرومو دے رہے ہوتے ہیں، رعایتیں دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں ابھی آپ یہ جتنے سٹاکیے ہوتے ہیں، چیزوں کو جمع کرنے والے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے، آپ ان کے سٹوروں کی کیفیات دیکھیں اب جا کے۔ رمضان میں موسٹ فیمس سیل ہونے والی چیزیں اس وقت سٹاک میں انبار لگے ہوئے، مصنوعی شارٹیج پیدا کی جائے گی اور اس کے بعد منہ مانگے دام مانگے جائیں گی۔ یہ کھیل ہر سال ہوتا ہے، اور پھر ہم سحری بھی کر رہے ہوتے ہیں، افطاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وسط کا خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کو سمجھا نہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے جس کا داخلہ ہماری دکان میں بند ہے، جس کی انٹری ہمارے معاملات میں نہیں ہو رہی، جس کا ہمارے لین دین کے ساتھ کوئی تعلق ہم نہیں سمجھ رہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اس کا پوری زندگی کے ساتھ تعلق ہے، پوری زندگی کے ساتھ۔ اس لیے بھائیو رمضان کا کامل استقبال کرنا، خوبصورت استقبال کرنا جو معاملات سے نظر آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم کسی برائی کو ہوتے دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے بدلو، اپنے عمل سے بدلو۔ اب یہ ذخیرہ اندوزی، گراں فروشی، اوور چارجنگ ایک برائی ہے، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمیں کس کا حکم ہے کہ ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے بدلیں؟ کیسے بدلیں؟ مسئلے کا ذکر کرنا صرف مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اس کا حل کرنا اس کا حل ہوتا۔ اس کو بدلیں کیسے؟ ہم سب دنیاوی مشاغل کے ساتھ اٹیچمنٹ والے لوگ ہیں۔ آپ جس جس شعبے میں کام کرتے ہیں، آپ رمضان المبارک کی بچت آفرز لوگوں کو جو کام کرتے ہیں، کہ اگر ایک شخص نے چیز کو مہنگا کر کے برائی کی ہے، ہم اپنے عمل سے اس کو بدل کر اس کو الٹرنیٹ دیں، سستی چیز ہم فراہم کریں، اور اس بات کی نیت کریں کہ یہ رمضان المبارک بابرکت مہینہ، 11 مہینے کمائیں گے کوئی بات نہیں، اس ایک مہینہ لوگوں کو ریلیف دے۔ کیا خیال ہے؟ اس برائی کو اس اچھائی سے بدلنا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے؟ اپنے عمل سے بدلنا چاہیے۔ جس جس شعبے میں ہم ہیں سب کو پتا ہے ہم کتنا ریلیف دے سکتے ہیں، کتنا اپنے افیئرز کو گرا سکتے ہیں، کتنا لوگوں کے ہم کام آ سکتے ہیں۔ پھر ہمارے معاملات سے بھی ظاہر ہوگا کہ یہ لوگ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، ہمارے اخلاق سے بھی ظاہر ہوگا کہ یہ لوگ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ بندے کے اخلاق اچھے ہوں، معاملات اچھے ہوں، تو وہ ہاتھ میں قرآن پاک لیے تلاوت کرتا بھی پیارا لگتا ہے، سجدے میں سر رکھ کے عبادت کرتا بھی پیارا لگتا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی اچھی لگتی ہے، اس کا جسم سنتوں سے آراستہ بھی اچھا لگتا ہے۔ ورنہ ناراض نہ ہونا بھائی، ہم اپنی اخلاقی اور معاملات کی کمزوریوں کی وجہ سے سنتوں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی عبادات کے اوپر بھی لوگوں کو بات کرنے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں، اپنی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے۔
اس لیے ان چیزوں کے متعلق ہم بہت زیادہ ابھی سے اہتمام شروع کریں، ابھی سے ان چیزوں کو ہم سوچیں۔ اور اب آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے جو آپ نے رمضان المبارک کی آمد سے چند دن پہلے صحابہ کرام کو ارشاد فرمائے، وہ میں آپ کو لفظ بلفظ سناؤں گا انشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے ہم محدثین کی، صحابہ کرام کی اس جماعت کو بہت رشک کی نگاہ سے دیکھیں جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو من و عن 14 صدیوں کے بعد تک بھی ہم تک پہنچائے، اور آج ہم اس قابل ہوئے کہ ان کے الفاظ کو زبر و زیر کے فرق کے بغیر بھی آپس میں دہرائیں۔ اس کا سہرا جاتا ہے نا ان لوگوں کو جو اس کے لیے ذریعہ بنے، پوری زندگیوں کی قیمت پہ جنہوں نے ان چیزوں کو آگے بڑھایا، پھیلایا، اپنی زندگی کا اعلیٰ مشغلہ انہوں نے احادیث کی خدمت کو بنایا۔ 2 خطبے، ہمارے بیان تو تفصیلی ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع الکلم شخصیت ہے، ہستی ہیں، آپ تو سمندر کو کوزے میں بند کرنے والے، وسیع مضمون کو چند جملوں میں پرونے والے، یہ تو آپ کا معجزہ ہے، تو آپ کی شان معجزانہ ہے۔ اس لیے اب آپ حضرات یوں سمجھیں کہ یہ سارا منظر سکپ ہو گیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، بس آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ ہم تو ڈاکیا ہیں، درمیان میں ذریعہ بننے والے لوگ، جیسے ٹرانسلیٹر اور ترجمان ہوتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال یوما وحضرنا رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا جبکہ رمضان کی آمد تھی، اتاکم رمضان شہر برکہ، آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یغشاکم اللہ فی، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپے گا، فینزل الرحمہ، اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل کرے گا، وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری لغزشوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کر دے گا، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، وَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہارا نیکیوں کی طرف شوق دکھانا دیکھے گا، وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس نیکیوں کی شوقینی کے اوپر ملائکہ کے سامنے فخر کرے گا کہ یہ دیکھو میرے بندے تراویح میں کھڑے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، سجدے میں پڑھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، غربا کے کام آ رہے ہیں، یہ سب کاموں کو دیکھ کے اللہ فرشتوں پہ فخر کرے گا۔ انسان کی پیدائش پہ فرشتوں نے یہ کہا تھا نا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ تو خون خرابہ کریں گے جا کے، یہ زمین پہ خون خرابہ کریں گے۔ جب نیک اعمال انسان کرتے تو اللہ تعالیٰ ان ملائکہ سے کہتے دیکھو ان پہ رشک کرو، یہ کیسے کام کر رہے ہیں، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، یہ جملہ بہت دل سے لینے کا ہے۔ فرمایا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو نیکیاں کر کے دکھاؤ، ترغیب دے گئے، سارے پردے، سارے واسطے آپ ہٹا کے آپ یوں سمجھیں کہ بس جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کوئی بات فرماتے تھے نا، بس ایسے ہی مجھے فرما رہے ہیں کہ ارے بھائی اللہ کو اچھے کام کر کے دکھا۔ محسوس ہوگا اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی ہونے کا تعلق، محسوس ہوگا اس منظر نامے، وہ مجھے فرما رہے ہیں اللہ کو اچھے کام کر کے دکھا۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، آپ نے فرمایا بہت کم قسمت ہے، محروم القسمت ہے وہ شخص
جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم. یہ پہلا خطبہ تھا. اب اس کے بعد ایک اور خطبہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، آپ سے نقل کیا ہے، اس کو بھی آپ سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے کن الفاظ میں اپنے صحابہ کی ذہن سازی فرماتے تھے. ہم خوش قسمت ہیں محدثین کی محنتوں کی برکت سے کہ آج یہ ذخیرے ہمارے پاس، یہ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. رمضان کی آخری تاریخ میں آپ نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک. اے لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ کرنے والا ہے سبحان اللہ کہ جو بڑی عظمتوں والا ہے اور بڑی برکتوں والا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس میں ایک رات ایسی بھی آئے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہو. جعل اللہ صیامہ فریضہ. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا ہے. وقیام لیلہ تطوعا. اور اس مہینے کی راتوں کو تراویح پڑھنا، قیام اللیل کرنے کو اللہ نے بڑے اجر و ثواب کی چیز بنایا ہے. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. جو اس مہینے میں ایک نفل کام کرے گا وہ ایسے ہے جیسے عام مہینوں میں فرض کرتا ہے، یعنی نفل کا اجر فرض کے برابر. اور فرمایا ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا وہ ایسے ہے جیسے اور مہینوں میں 70 فرض ادا. ایک فرض کا اجر 70 گنا بڑھ جائے گا. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ. آپ نے فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے. گراں فروشی کا اوور چارجنگ کا مہینہ نہیں، خیرخواہی کا، غمخواری کا، دوسروں کے کام آنے کا، دوسروں کو مشکلات سے نکالنے کا، دوسروں کے لیے بیساکھی بننے کا، سہارا بننے کا مہینہ ہے. وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. اور میں ایسا مہینہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا وہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا اور اس کے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اور ساتھ فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. افطار کرانے والے کو اس کے روزے کا پورا اجر ملے گا اور اس کے اجر میں سے بھی کم نہیں ہو. سبحان اللہ. جس کو افطار کروائے اس کے روزے کا پورا اجر افطار کرانے والے کو ملے اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ لیس کلنا یجد ما نفطر به. ہم سب اتنے باحیثیت تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی افطاریاں کرا سکیں. تو جو کم حیثیت کم وسعت والے ہیں وہ کیسے اس اجر کو حاصل کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء. اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے دے گا جو کسی کو افطاری میں ایک گھونٹ دودھ کا یا ایک کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا. سبحان اللہ. پانی کے ایک گھونٹ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا میں افورڈ نہیں کرتا. اللہ کے نبی تو غریبوں کے بھی نبی ہے، سب کے نبی ہیں. اس اجر کو کسی کے لیے لمٹ نہیں کی کہ یہ تو بس امت کے مالدار طبقے کو. پانی کا ایک گھونٹ پلانے پہ افطاری میں اس پہ بھی ملے. اور فرمایا کہ ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة.
فرمایا جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے۔ اور آخر میں معاملات سے متعلق ایک ترغیب آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے چند جملے اور بھی وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، ایسا مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ، جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحتوں کا کام کم کر دے گا، اپنے ملازمین سے بوجھ ہلکا کر دے گا، غفر اللہ له وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ اس ملازمین سے برڈن ہلکا کرنے میں اس کی بخشش کرے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اس لیے اپنے ملازمین امپلائیز کے لیے ایسا ماحول ہم قائم کیا کریں کہ ان کے لیے عبادت مشکل نہ ہو، اور ملازمین بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے ہی کام کو عذر بنا کے روزہ نہ چھوڑیں۔ دو طرفہ معاملہ، ایسا نہیں کہ مالکان رخصت دے دیں تخفیف کر دیں اور صاحب پھر بھی روزانہ رکھیں، پھر بھی ڈنڈی نہ، یہ چیز بھی صحیح۔ تو آپ ان دو خطبوں سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام سے صحابہ کرام کو جمع فرما کے اس مہینے کی اہمیت بتاتے تھے۔ تو بھائیو، استقبال رمضان سے متعلق جو باتیں عرض کی، توبہ کرنا، اپنا دل صاف کرنا سب سے متعلق، اور شعبان میں روزے رکھنا رمضان کی تیاری کی نیت سے، تلاوت کا ماحول بنانا، اور ان ساری عبادات کے ساتھ اپنے اخلاق اور اپنے معاملات پہ توجہ دینا۔ جو چیز بھی آپ بیچتے ہیں رمضان میں اس کو مہنگا نہیں کرنا، اور آخر میں جو دو خطبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ پر لفظ عرض کیے گئے اس کے بیان کردہ مضمون کو اپنی توجہ میں لانا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ رمضان کو بابرکت بنا دے، شعبان کو بابرکت بنا دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آئے تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ذہن میں گردش کرے، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ فِيهِ خَيْرًا، اس مہینے میں اللہ کو اچھے کام کر کر کے دکھاؤ۔ بس یہ جملہ آپ کو انشاءاللہ تھکنے نہیں دے گا، یہ جملہ آپ کو تھکنے نہیں دے گا۔ اب جب اور تھکاوٹ میں بھی مزے ہوتے ہیں، بعض مشقتوں میں بھی بڑی اللہ نے لذت رکھی ہوتی ہے۔ کسی حج عمرہ کرنے والے سے آپ پوچھیں جس کے دل کو لگی ہوتی، وہ طواف میں تھکاوٹ میں بھی قرب الہی کے مزے لے رہے ہیں۔ تھکاوٹوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی لذتیں رکھی ہیں، اور روزے میں بھوک ہوتی ہے، کھانے میں بھی ایک لذت ہوتی ہے اور بھوکا رہنے میں بھی ایک لذت ہوتی ہے، فیلنگز کی بات ہے۔ ایمان والوں کو روزے کی حالت میں بھوک میں جو لذت محسوس ہوتی ہے، عام لوگوں کو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانوں میں بھی محسوس نہیں ہوتی۔ تو بھائیو، یہ روحانی لذتیں، اس کی تسکین روح کو محسوس ہوتی ہے، یہ روح کی غذا ہوتی ہیں یہ چیزیں، ان سب کا اہتمام ہم نے کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔